بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یوم عرفہ قریب ہے۔ عرفہ کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت فضیلت کا دن ہے، اس کی رات بھی بہت فضیلت کی ہے، اور یہ انسان اگر مس کر دیتا ہے تو پھر بہت بڑی اس نے فضیلت مس کر دی ہے۔ عرفہ 9 ذی الحج کا دن اور 9 ذی الحج کی رات، اس میں کیا اعمال ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ 9 ذی الحج کی رات کربلا پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، رات وہیں رکیں، مناجات کریں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں 170 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ جو شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا کربلا، وہ اپنے گھر میں ہی رات جاگے، ذکر آل محمد کرے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ متعدد زیارات ہیں مولا کی، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور عید کر کے واپس آئیں۔ جہاں جو کربلا میں پہنچے ہیں وہ 8 کی شام کو پہنچ جائیں، 9 کا دن وہیں گزاریں، عید کر کے۔ عید سے مراد یہ ہے کہ عید مکمل دن نہیں، بے شک عید کا دن طلوع ہو جائے آپ واپس آ سکتے ہیں، اور واجب بھی نہیں ہے کہ وہاں آپ یہ ٹائم گزاریں۔ آپ 9 کی رات گئے ہیں، 9 کی صبح اعمال کیے، دن کو دعا پڑھی، واپس آ گئے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا الگ الگ ثواب ہے۔ 9 کے دن کے اعمال اگر کر لیتے ہیں آپ، تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ اگلے سال، سارا سال آپ شیطان سے، ظالم سے، فاسق فاجر سے، بلیات سے 1 سال پورا محفوظ رہیں گے۔ تو ہمیں 9 کے اعمال مس نہیں کرنے چاہیے۔ 9 کا دن دعائے عرفہ پڑھنی ہے، اور اس کی آگے تفصیل بتائیں گے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے، اور یہاں کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کا کیوں خاص کیا گیا ہے عرفہ کے ساتھ؟ تو 8 کے دن مولا حسین علیہ السلام نے، لوگ حج کے لیے احرام باندھ کے مکہ سے احرام باندھ کے جا رہے تھے مینا کی طرف، حج کا احرام باندھ کے۔ حج کا احرام مکہ سے ہی باندھا جاتا ہے، عمرے کا احرام باہر سے باندھا جاتا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کو حج نہیں کرنے دیا گیا، قاتل لوگ گھس آئے تھے، اس وجہ سے مولا نے حج کو ترک کر دیا۔ تو یہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی، کہ لوگ بھول نہ جائیں میرے حسین کو۔ مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کو بارہا یاد کروایا گیا ہے سال کے متعدد ایام میں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت یوم عرفہ کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد سے بھی افضل ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت یوم عرفہ کو۔ غسل کریں اس دن، غسل کرنا ہے عرفہ کے دن قربتاً اللہ کی نیت سے، کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں یوم عرفہ کا قربتاً اللہ، اور باقی غسل کی طرح اس کو انجام دینا ہے۔ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے چھت نہ ہو، وہاں اپنے ظہرین ادا کرنی ہے، صحیح طریقے سے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ظہرین پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے عرفہ کی قربتاً اللہ، اس کو انجام دینا ہے۔ پہلی میں حمد کے بعد سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورۃ کافرون۔ اس 2 رکعت کو مکمل کر کے پھر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ وہ نماز مولا امیر کائنات کا بھی یہی طریقہ ہے، اور یہ نماز بھی اسی طرح ہے، 2 کر کے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، 4 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورۃ توحید ہر رکعت میں۔ یہ 4 رکعت آپ پڑھ لیں گے۔ اس کو آپ 2 رکعت کی نیت کیا کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مولا امیر کائنات کی قربتاً اللہ، اس کو انجام دینا ہے۔ پھر 2 رکعت اور پڑھنی ہے، 4 رکعت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس دن کا جو اہم ترین اور خاص عمل ہے وہ ہے دعائے عرفہ۔ دعائے عرفہ طویل ہے، لیکن ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں اللہ نے انسان کو وہ چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے بے بس آنسو نکل آتے ہیں، انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ میں اس کائنات میں ایک چھوٹے سے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، اور انسان اتراتا ہے فخر و مباحات، تکبر، غریب کا خیال نہ رکھنا، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، حقوق اللہ، حقوق العباد پامال کرتے رہتے ہیں۔ 60-70 سال کی زندگی پہ اتنا فخر اور تکبر کر جاتے ہیں کہ پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو دعائے عرفہ پڑھیں، انشاءاللہ اوقات انسان کو یاد آ جائے گی کہ میری اہمیت کیا ہے، اگر میں متقی بن جاتا ہوں تو پھر میرا کیا درجہ ہے۔ دعائے عرفہ پڑھیں، اور حتیٰ کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن اور دعائے عرفہ پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی آسمان کے نیچے پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں آپ کو پڑھنی پڑے گی، تو اس صورت میں پھر اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ ترک کر دیں، اس دعا کو پڑھیں۔
اور اس دن عمل داؤد بھی کریں، دعا بھی پڑھیں، وہ بھی ایک طولانی عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں خصوصی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو اور میرے حتیٰ کہ مدرسے کی بچیوں کو، ہر ایک کو، ہر مومن کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔